غصہ غصہ کہتے ہیں بدلہ لینے کے لیے دل کے خون کا جوش مارنا. یہ ہے غصہ کی تعریف. غصہ کا مطلب ہے کہ کسی سے بدلہ لینے کے لیے ہمارے دل کا جو خون ہے یہ جوش مارنے لگے, اس کے اندر ابال پیدا ہو جائے. یہی ہے غصہ. ایک شخص ایک گلاس کو اٹھا کر لا رہا تھا, وہ گلاس اس کے ہاتھ سے گرا اور ٹوٹ گیا. اب میرا خون ابال مارنے لگا, میرے خون میں جوش آ گیا کہ میں اسے ڈانٹوں, میں اسے جھڑکوں, میں اسے تھپڑ مار دوں. یہی ہے غصہ. ایک بچے نے قلم توڑ دیا, مجھے غصہ آ گیا کہ میں اسے ایک چپت لگا دوں. کسی ہمارے ماتحت نے کوئی ایسا کام کر دیا جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا, مجھے غصہ آ گیا. یہ ہے غصہ. بدلہ لینے کے لیے خون کا جوش مارنا, یہ ہے غصہ کی حقیقت. غصہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک غصہ ہے جو اللہ کے لیے ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو, اللہ کے دین کے لیے ہو. یہ تین چیزوں کے لیے جو غصہ ہوتا ہے, یہ غصہ شریعت میں محمود ہے, قابل تعریف ہے, تعریف کے لائق ہے. ایسا غصہ ہونا چاہیے. کسی شخص نے اللہ کو برا بھلا کہہ دیا, کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, مجھے اسے دیکھ کر غصہ آتا ہے. یہ غصہ شریعت میں محمود ہے, یعنی قابل تعریف ہے. یہ غصہ آنا چاہیے. کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے, مجھے غصہ آتا ہے, یہ غصہ آنا چاہیے. کوئی شخص نماز چھوڑتا ہے تو مجھے غصہ آتا ہے, یہ غصہ آنا چاہیے. یہ ہے اللہ کے لیے غصہ. اسی طرح سے دوسری چیز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. ایک شخص حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کی بے حرمتی کرتا ہے, نعوذ باللہ, اللہ کی پناہ, مجھے اس پر غصہ آتا ہے, یہ غصہ آنا چاہیے. ایک شخص حضور کی شان میں نعوذ باللہ ہزار بار معاذ اللہ, کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات کہتا ہے, مجھے اس پر غصہ آتا ہے اور شدید غصہ آتا ہے. یہ غصہ آنا چاہیے. یہ غصہ اللہ کے لیے ہے. اللہ ہمیں اس غصے پر ثواب اور اجر عطا فرمائے گا. اسی طرح ایک غصہ ہے جو اسلام کے لیے ہو, دین کے لیے. کسی شخص نے دین کے کسی شعار کے خلاف کوئی بات کر دی, اذان کے خلاف, نماز کے خلاف, روزے کے خلاف, حج کے خلاف, زکوٰۃ کے خلاف, قربانی کے خلاف, کسی اور شعار اسلام کے خلاف کسی نے کوئی بات کی, مجھے اس پر غصہ آ گیا. یہ غصہ آنا چاہیے. یہ غصہ اللہ کے لیے ہے. جو غصہ اللہ کے لیے کیا جائے اس غصے پر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں فرمایا. آپ نے جب بھی غصہ فرمایا اللہ کے لیے غصہ فرمایا. اور اللہ کے لیے غصہ کیسا تھا, میں آپ کو اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ بتاتا ہوں. یہ فتح مکہ کے موقع کی بات ہے. ایک عورت جس کا نام فاطمہ بنت قیس تھا, اس عورت نے چوری کر لی. گواہ بلائے گئے اور ثابت ہو گیا کہ اس عورت نے چوری کی ہے. فاطمہ بنت قیس بڑے خاندان کی چشم و چراغ تھی. وہ عورت بڑی عزت والی معزز گھرانے کی عورت تھی. صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ کرام نے, اور اسی طرح سے فتح مکہ کے موقع پر مکہ کے لوگوں میں سے کچھ معزز لوگ جو اس وقت مسلمان ہوئے تھے, جو اسلام میں نئے تھے, انہیں لگا کہ یہ عورت فاطمہ بنت قیس بہت بڑے گھر کی معزز گھرانے کی خاتون ہے. اس عورت پر تو چوری کا جو فعل ہے وہ ثابت ہو چکا ہے اور سزا کے طور پر اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کی چوری کی سزا کو معاف کر دیں تو یہ بہتر ہوگا. اس وقت سبوں نے مل کر بیٹھ کر یہ مشورہ کیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے بات کی جائے. لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ حضور سے جا کر خود بات کرے. اس وقت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ چہیتے صحابی تھے وہ تھے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ. یہ اسامہ حضرت زید ابن حارثہ, حضرت زید وہ جن کو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا منہ بولا بیٹا قرار دیا تھا, یہ اسی زید کے بیٹا تھے اسامہ. گویا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے منہ بولے پوتا تھے. اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو ان اسامہ سے بے انتہا محبت تھی.
تو سبوں نے مل کر یہ طے کیا کہ ہم لوگ اسامہ سے کہتے ہیں اور اسامہ جا کر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے بات کریں گے۔ اسامہ راضی ہو گئے اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے آ کر اپنے طور پر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے یہ بات پیش کی، یا رسول اللہ، اگر فاطمہ بنت قیس کی چوری کی سزا معاف کر دی جائے تو یہ بہتر ہوتا، کیونکہ یہ بہت معزز گھرانے کی عورت ہے۔ یہ سننا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہو گئی، احمر وجہہ کانما عصر علی وجہہ الرمان، آپ کا چہرہ اتنا لال ہو گیا، اتنا سرخ ہو گیا، ایسا لگ رہا تھا جیسے آپ کے چہرے پر ابھی انار کا رس نچوڑ دیا گیا، اس قدر سرخ چہرہ ہو گیا۔ اور آپ نے مکمل غصے میں فرمایا، اتشفع فی حد من حدود اللہ یا اسامہ، تم اسامہ اللہ کی حد میں سفارش کرتے ہو؟ یہ حد، یہ جو ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے، یہ اللہ نے مقرر کی ہے، اور تم اللہ کی حد میں، اللہ کی بنائی ہوئی سزا میں سفارش کر رہے ہو کہ اس سزا کو معاف کر دیا جائے؟ تمہاری یہ جرأت ہوئی کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو غصہ ہوئے ہیں، یہ غصہ اللہ کے لیے تھا۔ یہ غصہ آپ نے اپنے ذات کے لیے نہیں فرمایا، اپنے نفس کے لیے نہیں، اپنے آپ کے لیے نہیں، اپنے خاندان کے کسی فرد کے لیے نہیں، یہ غصہ اللہ کے لیے ہے۔ تو اگر ہم اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور آپ کی عزت کے لیے یا دین اسلام کے لیے غصہ کریں، یہ غصہ اللہ کے لیے ہے، یہ غصہ شریعت میں قابل تعریف ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں، اور تازہ فکر سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور نئی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے گھنٹی کا بٹن دبائیں۔